امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا سینیٹر مشتاق صاحب، یہاں پر موجود دیگر جماعتوں کے قائدین، سول سوسائٹی کے نمائندگان، تاجر برادری، پریس برادری کے نمائندگان، میں سب سے پہلے تو جماعت اسلامی کا بےحد مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک صحیح موقع پر ایک اہم ملٹی پارٹی کانفرنس منعقد کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کئی مہینوں سے واقعی چھوٹے صوبوں میں اضطراب پایا جاتا ہے، اور دن بدن جس طریقے سے 18ویں ترمیم کے خلاف، صوبائی خود مختاری کے خلاف اور صوبوں کے حقوق پر جس طریقے سے ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، یہ اس وقت کی ضرورت ہے اور یہ اس وقت کی آواز ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کر اس موضوع پر یک زبان ایک آواز اٹھائیں اور یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں ان کو بے نقاب کر سکیں۔ اس حوالے سے میں جماعت اسلامی کا بےحد مشکور ہوں۔ مشتاق صاحب نے تو بڑی تفصیلی بات کی اور انہوں نے تقریباً سارے ایشوز ٹچ کیے۔ میں ان کی ساری باتوں کو سیکنڈ بھی کرتا ہوں، انڈورس بھی کرتا ہوں۔ میں تھوڑا ایک دو ایشوز پہ ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک تو نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے حوالے سے پچھلے کئی سالوں سے ایک عجیب روایت قائم ہوئی ہے کہ اس کو ایک ٹیکس کے بطور لیا جا رہا ہے، اور اس کو جو اس کا اصل آئینی جو آرٹیکل 161(2) کے تحت اس کی جو اصلی ایکسپلینیشن تھی اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ جی اگر ہم خیبر پختونخوا کو یا دوسرے صوبوں کو نیٹ ہائیڈل پروفٹس دیں گے تو ہمیں نیپرا سے اجازت لینی ہوگی اور نیپرا کے ریٹس بڑھانے ہوں گے، حالانکہ یہ تو جو اس وقت جو ریٹ ہوتا ہے اسی کے مطابق صوبے کا حق بنتا ہے، کیونکہ اس میں طے ہے کہ واپڈا کے جو اخراجات ہیں اس کو ایک سائڈ پہ کر کے باقی جو پروفٹ ہے اس میں صوبے کا حق بنتا ہے۔ تو اگر آپ اس کے لیے ریٹ بڑھائیں گے تو پھر تو اس کے ساتھ ہی آپ کا فردر پروفٹ بھی بڑھنا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت غلط چیز شروع ہوئی ہے، اور ابھی تو اس کی ایک اور انتہا شاید مشتاق صاحب کے علم میں ہو، عنایت اللہ خان کے علم میں ہو۔ ایک اور انتہا یہ ہوئی ہے کہ جو پچھلے ایریئرز دینے تھے اس میں سے وفاقی حکومت نے کچھ پیسے ریلیز کیے، اور اس میں کوئی 25 ارب روپے انہوں نے ایک کمرشل بینک سے لون لے کے صوبے کو دیے، اور پچھلے ہفتے صوبائی حکومت کو وفاق کی طرف سے خط آیا ہے کہ جی آپ کو نیٹ ہائیڈل پروفٹس دینے کے لیے ہم نے جو 25 ارب روپے بینک سے لیے تھے وہ اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ صوبائی حکومت ادا کرے گی۔ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ تو پہلے سے ہماری ایک لائبلٹی ان کے اوپر تھی، اس میں وفاق نے جدھر سے پیسے لیے وہ ان کا کام، اس کا انٹرسٹ جو ہے اس کا صوبے کے ساتھ کیا کام، یا اس کے لیے صوبے سے یہ کس حوالے سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح پچھلے دنوں آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ ایک اور عجیب بات کی گئی کہ جی صوبے کے جو بقایا جات ہیں نیٹ ہائیڈل پروفٹس کے حوالے سے کہ اس کے لیے سپر بانڈز کا اجرا کیا جائے گا۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک لائبلٹی کے لیے دوسری لائبلٹی کریٹ کی جا رہی ہے اور ہمیں ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے، اور وفاقی حکومت اپنے آپ کو سود ہم ادا کرے گی، اور وفاقی حکومت اپنے آپ کو اس سے بری الزام کر رہی ہے جو کہ ایک آئینی ہمارا حق بنتا ہے۔ تو یہ بڑے عجیب سے واقعات سامنے آ رہے ہیں، اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات ہوں گے، لیکن یہ دو میں ذرا ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ جو بات مشتاق صاحب نے کی کہ بالکل اے جی انقاضی فارمولے کو ہم کسی طور پر کنٹروورشل نہیں ہونے دیں گے، اور یہ
لگ یہ رہا ہے کہ اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی جائے گی. ساتھ ہی ساتھ NFC پہ بھی بات ہوئی. عجیب بات تو یہ ہے کہ NFC کے لیے صوبے نے ایک کنسلٹنٹ ہائر کیے 20 لاکھ روپے مہینے پہ. 20 لاکھ روپے مہینے پہ کنسلٹنٹ ہائر کیا گیا اور ہمارے صوبے سے باہر کا بندہ ہے. ایک تو آپ اس پہ کس طرح اعتبار کر سکیں گے کہ وہ آپ کے لیے آپ کا کیس صحیح ٹریٹ کر سکے گا. دوسرا, جس طریقے سے پروونشل گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ اس کو اٹھاتے, وہ ایفرٹس بھی ہمیں نظر نہیں آئی ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت بھی وہاں پہ اس طریقے سے آواز نہیں اٹھا رہی جس طریقے سے ان کو آواز اٹھانی چاہیے تھی. پچھلی حکومت میں یہی PTI کی حکومت یہ الزام لگاتی تھی کہ چونکہ مرکز کی حکومت دوسرے پارٹی کی ہے تو اس لیے ہمیں اپنے حقوق نہیں مل رہے. اب تو وہ بہانہ بھی ختم ہو چکا ہے. اب تو چاہیے کہ یہ اپنے پارٹی کی قیادت سے بات کرے اور صوبے کے حقوق لے آئیں کہ جتنے وہ بڑھتے صوبے کے غمخوار بن رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شوکت یوسفزئی صاحب نے, میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی مشکل حالات میں دفاع کرنے کی کوشش کی. ناکام تو اس کو وہ کر ہی نہیں سکتے تھے, ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکتے تھے, لیکن میرے خیال میں ایک اچھی ایفرٹ چلے ان کی طرف سے وہ کی گئی. فلاح کرائسس کے بارے میں انہوں نے بات کی. اس پہ بھی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر واقعی مصنوعی بحران ہے تو پھر ان کو ECC نے یہ فیصلہ کرنے کی کیا ضرورت پڑی کہ ان کو 3 لاکھ ٹن فلاور جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک عجیب ایک اور بات ہے, اور اس سے میں اگری کرتا ہوں کہ ہے مصنوعی اس میں ایک وہ آ جاتا ہے, وہ یہ کہ جس ECC کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ 3 لاکھ ٹن ہم امپورٹ کریں گے, اسی میں یہ بھی کیا جاتا ہے کہ 12 فروری کو پہلا شپ پہنچ جائے گا. تو اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ابھی آپ اجازت دے رہے ہیں, ابھی تو LCA نہیں کھلی, ابھی تو تاجر کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کو تاریخ بھی مل گئی ہے. یہاں پہ مجھ سے زیادہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اگر آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں تو اس میں اگر بہت منیمم ٹائم بھی آپ لگائیں تو کم از کم 45 دن سے کم کا ٹائم نہیں لگتا. اور یہ پہلے سے 12 فروری کا اگر ڈیٹ دے رہے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ پہلے سے کوئی شپ چلی ہے اور جو کہ پہلے سے جس کو پتا تھا کہ ہم نے یہ امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا تو بالکل مصنوعی بحران ہوگا. لیکن اس کے ذمہ دار بھی میرے خیال میں حکومتی سرکلز میں بیٹھے ہیں اور ان کو چاہیے کہ اسی سرکلز میں ان کو ڈھونڈیں. ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ہماری خاص کر گیس اور آئل کے حوالے سے بات ہوئی. اس پہ میں تھوڑا مشتاق صاحب نے بڑی اس پہ تفصیلی بات کی. میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو پالیسی بھی بنائی گئی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمارے بہت ذخائر ہیں اور ہمارے بہت اس میں یہاں سے ایک پوٹینشیل ہے, لیکن جو پالیسی ایکسپلوریشن پالیسی مرکزی حکومت کی طرف سے آئی ہے اس میں ہمارے صوبے کو ایک لحاظ سے نیگیٹو لسٹ میں رکھا گیا اور اس میں جو ہمارا رسک ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ زیادہ رکھا گیا ہے بنسبت سندھ کے اور پنجاب کے. تو اس میں ایک لحاظ سے پریفرنس دی گئی ہے کہ سندھ اور پنجاب میں ایکسپلوریشن زیادہ ہو اور ہمارے صوبے میں ایک لحاظ سے ایک انویسٹرز کو وہ دی گئی ہے. اس کو بھی ریوائز کرنے کی ضرورت ہے پالیسی ایکسپلوریشن پالیسی کی. آئی کہ رسک ایڈجسٹمنٹ چلے زمین صوبے نے زیادہ ساتھ دے بیا obviously رسک ایڈجسٹمنٹ زیادہ نو تاسو پروفٹ زیادہ کوڑے نو بیا برا زیادہ تک باقی اگر تک شوی مرج ڈسٹرکٹس کے حوالے سے بات ہوئی. یہاں پہ اختلاف کا اظہار بھی کیا گیا. بعض لوگوں نے تو اس کو غلط ڈیسیجن قرار دیا, لیکن میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک صحیح ڈیسیجن ہوا ہے اور وہاں کی عوام کی منشا کے مطابق یہ ڈیسیجن ہوا ہے.
مجھے نہیں پتا کہ کس کے اوپر دباؤ تھا اور کس کے اوپر دباؤ نہیں تھا. کم از کم میں اپنی پارٹی کا کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے اوپر تو کوئی اس کا دباؤ نہیں تھا, اور یہ بات اگر ہم نے اٹھائی ہے تو وہاں کے لوگوں کی جو مشکلات ہیں اس کو سامنے دیکھتے ہوئے یہ بات اٹھائی ہے, اور اس پہ بالکل مسلم لیگ کا ایک بڑا عمل دخل شامل ہے, اور ہم اس کا بالکل اعتراف کرتے ہیں. اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اب اگر جو مرج ڈسٹرکٹس کے لوگوں کی آواز زیادہ سامنے ابھر کے آ رہی ہے تو وہ بھی اس حوالے سے ہے کہ اب ان کو تھوڑے بہت حقوق مل گئے ہیں, تو وہ بات ان کی سامنے آ رہی ہے. ورنہ اس سے پہلے تو وہاں پہ بالکل ہی حقوق نہیں تھے, اور FCR کے قانون میں تو کوئی بھی بات نہیں کر سکتا تھا. تو اب اگر سامنے بات آ رہی ہے تو وہ اس حوالے سے ہے کہ یہ تھوڑے بہت جو قوانین میں چینج آئی ہے, تھوڑی بہت وہاں پہ ایک ہوا کا جھونکا جو گیا ہے, اس سے یہ فرق پڑا ہے. ابھی بھی بہت کام کی ضرورت ہے, اور یہ حکومت کی اس پہ زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس پر توجہ دے سکیں. میں ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہم یہ سب جو باتیں کر رہے ہیں یہ تبھی ممکن ہے جب صحیح معنوں میں یہ ملک ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کے بجائے ویلفیئر اسٹیٹ ہے. اور جب تک ہم یہ اسٹریٹجک پالیسیز کی, اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسیز کی اس سے نہیں نکلیں میرے خیال میں اس تک نہ صوبائی حقوق اس لحاظ سے مل سکیں گے, نہ اس لحاظ سے ترقی ہو سکے گی, نہ باقی ہو سکیں گے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیکیورٹی اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے اس میں مرکز مضبوط کا جو عنصر ہے وہ بہت واضح ہے. اور اب بھی جو لوگ 18ویں ترمیم کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, بعض چیزوں کی ریورسل کی بات کرتے ہیں, تو اسی سوچ سے کر رہے ہیں کہ وہ سیکیورٹی اسٹیٹ کو زیادہ مضبوط کرنا چاہ رہے ہیں. جب تک سیکیورٹی اسٹیٹ کا خاتمہ نہیں ہوگا اور ویلفیئر اسٹیٹ کی بنیاد نہیں رکھی جائے گی, میرے خیال میں اس تک یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. اور اس کے لیے میرے خیال میں ہر شعبہ, چاہے وہ سیاسی پارٹیاں ہوں, ان کو بھی کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ تب تک ایک صحیح جمہوری نظام بھی نہیں قائم ہو سکتا جب تک اس کا خاتمہ نہ ہو. اسی طریقے سے میڈیا کے اوپر بھی جو پابندیاں لگ رہی ہیں وہ بھی اس تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک اس کا خاتمہ نہ ہو. اسی طریقے سے تاجر برادری کے جو مسائل ہیں, باقیوں کے مسائل ہیں, وہ بھی اس تک ہی حل نہیں ہوں گے جب تک اس کی طرف توجہ نہ دی جائے. اور ویلفیئر اسٹیٹ کی صحیح بنیاد جو ہمارے آئین کے اندر موجود ہے وہ صحیح طریقے سے رکھی جائے, تو تب تک بات نہیں ہوگی. یہاں پہ میں اگر آخری بات حقوق کے حوالے سے جو بعض تحریکوں نے جدوجہد شروع کی ہے اور اس حوالے سے ان کے اوپر جو قدغن لگ رہے ہیں, جو ان کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں, اگر اس کے اوپر بات نہ کروں تو میں ہمیں یہ زیادتی ہوگی. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف تقریروں کی بنیاد پر, اپنے حقوق کی پوچھنے کی بنیاد پر, اپنے حقوق کی آواز اٹھانے کی بنیاد پر اگر FIR کاٹے جائیں گے تو یہ میرے خیال میں ایک ڈینجرس ٹرینڈ ہے, اور یہ پھر آگے بڑھتا جائے گا اور اس کے اثرات اچھے سامنے نہیں آئیں گے. جو منظور پشتین کی گرفتاری ہوئی ہے, میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. کل جو محسن داوڑ صاحب اور باقی PTM کے لوگوں پیسفل پروٹیسٹرز کے اوپر جو پولیس کا رویہ ان کے ساتھ رہا ہے, جو برتاؤ ان کے ساتھ کیا گیا ہے, اس کی مذمت کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائے. میں آخر میں ایک دفعہ پھر مشتاق صاحب کا, عنایت اللہ خان کا اور پوری جماعت اسلامی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا, ہمیں یہ اعزاز دیا کہ آ کے آپ کے ساتھ بیٹھیں. یہ ان کو یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ صوبائی حقوق کے لیے جو بھی بولے گا ہم ان کے ساتھ ہیں.